سعادت حسن منٹو کا افسانہ انجام بخیر۔ بٹوارے کے بعد جب فرقہ وارانہ فساد بہت شدت اختیار کر گئے اور جگہ جگہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون سے زمین رنگی جانے لگی تو نسیم اختر جو دہلی کی نوخیز طوائف تھی اپنی بوڑھی ماں سے کہا، چلو ماں یہاں سے چلیں۔ بوڑھی نائکا نے اپنے پوپلے منہ میں پاندان سے چھالیا کے باریک باریک ٹکڑے ڈالتے ہوئے اس سے پوچھا، کہاں جائیں گے بٹیا؟ پاکستان، یہ کہہ کر اپنے استاد اچھن خان سے مخاطب ہوئی۔ خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ خان صاحب نے نسیم اختر کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تم کہتی ہو مگر بائی جی کو منا لو تو سب چلیں گے۔ نسیم اختر نے اپنی ماں سے بہترا کہا کہ چلو اب یہاں ہندوؤں کا راج ہوگا، کوئی مسلمان باقی نہیں چھوڑیں گے۔ بڑھیا نے کہا، تو کیا ہوا؟ ہمارا دھندا تو ہندوؤں ہی کی بدولت چلتا ہے اور تمہارے چاہنے والے بھی سب کے سب ہندو ہی ہیں، مسلمانوں میں رکھا ہی کیا ہے؟ ایسا نہ کہو، ان کا مذہب اور ہمارا مذہب ایک ہے۔ قائد اعظم نے اتنی محنت سے مسلمانوں کے لیے پاکستان بنایا ہے، ہمیں اب وہیں رہنا چاہیے۔ ماؤنٹو میراسی نے افیم کے نشے میں اپنا سر ہلایا اور غنودگی بھری آواز میں کہا، چھوٹی بائی، اللہ سلامت رکھے تمہیں۔ کیا بات کہی ہے، میں تو ابھی چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میری قبر وہاں بنے تو میری روح ہمیشہ خوش رہے گی۔ دوسرے میراسی تھے، وہ بھی تیار ہو گئے، لیکن بڑی بائی دلی چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ بالا خانے پر اسی کا حکم چلتا تھا، اس لیے سب خاموش ہو گئے۔ بڑی بائی نے سیٹھ گوبند پرکاش کی کوٹھی پر آدمی بھیجا اور اس کو بلا کر کہا، میری بچی آج کل بہت ڈری ہوئی ہے، پاکستان جانا چاہتی تھی مگر میں نے سمجھایا وہاں کیا دھرا ہے۔ یہاں آپ ایسے مہربان سیٹھ لوگ موجود ہیں، وہاں جا کے ہم اپلے تھاپیں گے، آپ ایک کرم کیجئے۔ سیٹھ بڑی بائی کی باتیں سن رہا تھا مگر اس کا دماغ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ایک دم چونک کر اس نے بڑی بائی سے پوچھا، تو کیا چاہتی ہے؟ ہمارے کوٹھے کے نیچے 2-3 بندوق والے سپاہیوں کا پہرا کھڑا کروا دیجئے تاکہ میری بچی کا سہم دور ہو۔ سیٹھ گوبند پرکاش نے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں، میں ابھی سپرنٹینڈنٹ پولیس سے جا کر ملتا ہوں، شام سے پہلے پہلے سپاہی موجود ہوں گے۔ نسیم کی ماں نے سیٹھ کو بہت دعائیں دی۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا، ہم آج اپنی بھائی نسیم اختر کا مجرا سننے آئیں گے۔ بڑھیا نے اٹھ کر تعظیماً کہا، ہائے جمجم آئے، آپ کا اپنا گھر ہے، بچی کو آپ اپنی کنیز سمجھیے، کھانا یہیں کھائیے گا۔ نہیں، میں آج کل پرہیزی کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی توند پر ہاتھ پھیرتا چلا گیا۔ شام کو نسیم کی ماں نے چاندنیاں بدلوائیں، گاؤ تکیوں پر نئے غلاف چڑھوائے، زیادہ روشنی کے بلب لگوائے، سیٹھ کے لیے اعلیٰ قسم کی سگریٹوں کا ڈبہ منگوانے بھیجا۔ تھوڑی دیر بعد نوکر حواس باختہ ہانپتا کانپتا واپس آ گیا۔ اس کے منہ سے ایک بات نہیں نکلتی تھی۔ آخر جب وہ کچھ دیر کے بعد سنبھلا تو اس نے بتایا کہ چوک میں 5-6 سکھوں نے ایک مسلمان خوانچہ فروش کو کرپانوں سے اس کی آنکھوں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا تو سر پر پاؤں رکھ کے بھاگا اور یہاں آن کر دم لیا۔ نسیم اختر یہ سن کر بے ہوش ہو گئی۔ بڑی مشکلوں سے خان صاحب اچھن خان اسے ہوش میں لائے مگر وہ بہت دیر تک نڈھال رہی اور خاموش خلا میں دیکھتی رہی۔ آخر اس کی ماں نے کہا، خون خرابے ہوتے ہی رہتے ہیں، کیا اس سے پہلے قتل نہیں ہوتے تھے؟ دم دلاسا دینے کے بعد نسیم اختر سنبھل گئی تو اس کی ماں نے اس سے بڑے دلار اور پیار سے کہا، اٹھ میری بچی، جاؤ پشواز پہنو، سیٹھ آتے ہی ہوں گے۔ نسیم نے بادل نخواستہ پشواز پہنی، 16 سنگار کیے اور مسند پر بیٹھ گئی۔ اس کا جی بھاری بھاری تھا۔ اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس مقتول خوانچہ فروش کا سارا خون اس کے دل و دماغ میں جم گیا ہے۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ زرق برق پشواز کی بجائے سادہ شلوار قمیص پہن لے اور اپنی ماں سے ہاتھ جوڑ کر بلکہ اس کے پاؤں پکڑ کر کہے، خدا کے لیے میری بات سنو اور چلو بھاگو یہاں سے، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ ہم پر کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے۔ بڑھیا نے جھنجھلا کر کہا، ہم پر کیوں آفت آنے لگی؟ ہم نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ نسیم نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اس غریب خوانچہ فروش نے کسی کا کیا بگاڑا تھا جو ظالموں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے؟ بگاڑنے والے الٹے بچ جاتے ہیں، مارے جاتے ہیں وہ جنہوں نے کسی کا کچھ بگاڑا نہیں ہوتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ایسے حالات میں کس کا دماغ درست رہ سکتا ہے؟ چاروں طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھی، بالکنی میں کھڑی ہو گئی اور نیچے بازار میں دیکھنے لگی۔
اسے بجلی کے کھمبے کے پاس 4 آدمی کھڑے دکھائی دیے جن کے پاس بندوقیں تھیں۔ اس نے خان صاحب اچھن خان کو بلایا اور یہ آدمی دکھائے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہی سپاہی ہیں جن کو بھیجنے کا وعدہ سیٹ کر گیا تھا۔ خان صاحب اچھن خان نے ان آدمیوں کو اپنی چندھی آنکھوں سے بغور دیکھا۔ نہیں، یہ سپاہی نہیں، سپاہیوں کی تو وردی ہوتی ہے، مجھے تو غنڈے معلوم ہوتے ہیں۔ نسیم اختر کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ غنڈے؟ اللہ بہتر جانتا ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لو تمہارے کوٹھے کی طرف ہی آ رہے ہیں۔ دیکھو نسیم، تم کسی بہانے سے اوپر کوٹھے پر چلی جاؤ، میں تمہارے پیچھے آتا ہوں۔ مجھے دال میں کالا نظر آتا ہے۔ نسیم اختر چپکے سے باہر نکلی اور اپنی ماں سے نظر بچا کر اوپر کی منزل پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب اچھن خان اپنی چندی آنکھیں جھپکاتا آیا اور جلدی سے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ نسیم اختر، جس کا دل جیسے ڈوب رہا تھا، خان صاحب سے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہی جو میں سمجھا تھا، تمہارے متعلق پوچھ رہے تھے، کہتے تھے سیٹھ گوبند پرکاش نے کار بھیجی ہے اور بلایا ہے۔ تمہاری ماں بہت خوش ہوئی، بڑی مہربانی ہے ان کی۔ میں دیکھتی ہوں کہاں ہے، شاید غسل خانے میں ہو، اتنی دیر میں تیار ہو جاؤں۔ ان غنڈوں میں سے ایک نے کہا، تمہیں کیا سیٹھ شہد لگا کے چاٹیں گے؟ بیٹھی رہو جہاں بیٹھی ہو، خبردار جو تم یہاں سے ہلی، ہم خود تمہاری بیٹی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے جب یہ باتیں سنی اور ان غنڈوں کے بگڑے ہوئے تیور دیکھے تو کھسکتا کھسکتا یہاں پہنچ گیا۔ نسیم اختر حواس باختہ تھی، اب کیا کیا جائے؟ خان صاحب نے اپنا سر کھجلایا اور جواب دیا، دیکھو میں کوئی ترکیب سوچتا ہوں، بس یہاں سے بھاگ نکلنا چاہیے۔ اور ماں؟ اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کو اللہ کے حوالے کر کے خود باہر نکلنا چاہیے۔ اوپر چارپائی پر 2 چادریں پڑی ہوئی تھیں۔ خان صاحب نے انہیں گانٹھ دے کر رسہ بنایا اور مضبوطی سے ایک کنڈے کے ساتھ باندھ کر دوسری طرف لٹکا دیا۔ نیچے لانڈری کی چھت تھی، وہاں تک اگر وہ پہنچ جائے تو آگے کا راستہ صاف تھا۔ لانڈری کی چھت کی سیڑھیاں دوسری طرف تھیں، اس کے ذریعے سے وہ طویلے میں پہنچ جاتے اور وہاں سائز سے جو مسلمان تھا تانگا لیتے اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کرتے۔ نسیم اختر نے بہت بہادری دکھائی، آرام آرام سے نیچے اتر کر لانڈری کی چھت تک پہنچ گئی۔ خان صاحب اچھن خان بھی بحفاظت تمام اتر آئے، اب وہ طویلے میں تھے۔ سائز اتفاق سے تانگے میں گھوڑا جوت رہا تھا، دونوں اس میں بیٹھے اور اسٹیشن کا رخ کیا، مگر راستے میں ان کو ملٹری کا ٹرک مل گیا۔ اس میں مسلح فوجی مسلمان تھے جو ہندوؤں کے خطرناک محلوں سے مسلمانوں کو نکال کر محفوظ مقاموں پر پہنچا رہے تھے۔ جو پاکستان جانا چاہتے تھے ان کو اسپیشل ٹرینوں میں جگہ دلوا دیتے۔ تانگے سے اتر کر نسیم اختر اس کا استاد ٹرک میں بیٹھے اور چند منٹوں میں اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ اسپیشل ٹرین اتفاق سے تیار تھی، اس میں ان کو جگہ مل گئی اور وہ بخیریت لاہور پہنچ گئے۔ یہاں وہ قریب 1 مہینے تک والٹن کیمپ میں رہے، نہایت قسم پرسی کی حالت میں۔ اس کے بعد وہ شہر چلے آئے۔ نسیم اختر کے پاس کافی زیور تھا جو اس نے رات پہنا ہوا تھا جب سیٹھ گوبند پرکاش اس کا مجرا سننے آ رہا تھا، یہ اس نے اتار کر خان صاحب اچھن خان کے حوالے کر دیا تھا۔ ان زیوروں میں سے کچھ بیچ کر انہوں نے ہوٹل میں رہنا شروع کر دیا، لیکن مکان کی تلاش جاری رہی۔ آخر بدقت تمام ہیرا منڈی میں ایک مکان مل گیا جو اچھا خاصا تھا۔ اب خان صاحب اچھن خان نے نسیم اختر سے کہا، گدے اور چاندنیاں وغیرہ خرید لے اور تم بسم اللہ کر کے مجرا شروع کر دو۔ نسیم نے کہا، نہیں خان صاحب، میرا جی اکتا گیا، میں تو اس مکان میں بھی رہنا پسند نہیں کرتی، کسی شریف محلے میں کوئی چھوٹا سا مکان تلاش کیجیے تاکہ میں وہاں اٹھ جاؤں، میں اب خاموش زندگی بسر کرنا چاہتی ہوں۔ خان صاحب کو یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ بس جی اچاٹ ہو گیا ہے، میں اس زندگی سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی ہوں، دعا کیجیے خدا مجھے ثابت قدم رکھے۔ اور یہ کہتے ہوئے نسیم اختر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خان صاحب نے اس کو بہت ترغیب دی پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے ایک دن اپنے استاد سے صاف کہہ دیا کہ وہ شادی کر لینا چاہتی ہے، اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو وہ کنواری رہے گی۔ خان صاحب بہت حیران تھے کہ نسیم میں تبدیلی کیسے آئی، فسادات تو اس کا باعث نہیں ہو سکتے تھے، پھر کیا وجہ تھی کہ وہ پیشہ ترک کرنے پر تلی ہوئی تھی اور شادی کر کے شریفانہ زندگی بسر کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ اسے سمجھا کر تھک گیا تو اسے ایک محلے میں جہاں شرفا رہتے تھے ایک چھوٹا سا مکان لے دیا اور خود ہیرا منڈی کی ایک مالدار طوائف کو تعلیم دینے لگا۔ نسیم نے تھوڑے سے برتن خریدے اور چارپائی اور بستر وغیرہ بھی۔
ایک چھوٹا سا لڑکا نوکر رکھ لیا اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگی۔ 5 نمازیں پڑھتی، روزے آئے تو اس نے سارے کے سارے ہی رکھے۔ ایک دن وہ غسل خانے میں نہا رہی تھی کہ سب کچھ بھول کر اپنی سریلی آواز میں گانے لگی۔ اس کے ہاں ایک اور عورت کا آنا جانا تھا۔ نسیم اختر کو معلوم نہیں تھا یہ عورت شریفوں کے محلے کی بہت بڑی پھاپھا کٹنی ہے۔ شریفوں کے محلے میں کئی گھر تباہ و برباد کر چکی ہے، کئی لڑکیوں کی عصمت اونے پونے داموں بکوا چکی ہے، کئی نوجوانوں کو غلط راستے پر لگا اپنا الو سیدھا کرتی رہی ہے۔ جب اس عورت نے جس کا نام جنتے تھا نسیم کی سریلی اور مجھی ہوئی آواز سنی تو اس کو مان خیال آیا کہ لڑکی جس کا آگا ہے نہ پیچھا بڑی مارکے کی طوائف بن سکتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے۔ اس نے کئی سبز باغ دکھائے مگر وہ اس کے قابو میں نہ آئی۔ آخر ایک روز اس کو گلے لگا لیا اور چٹ چٹ بلائیں لینا شروع کر دیں۔ جیتے رہو بیٹا، میں تو تمہارا امتحان لے رہی تھی، تم اس میں 16 آنا پوری اترتی ہو۔ نسیم اختر اس کے فریب میں آ گئی۔ ایک دن اس کو یہاں تک بتا دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایک یتیم کنواری لڑکی کا اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ جنتے کو موقع ہاتھ آیا۔ اس نے نسیم سے کہا، بیٹا یہ کیا مشکل ہے، میں نے یہاں کئی شادیاں کرائی ہیں، سب کی سب کامیاب رہی ہیں، اللہ نے چاہا تو تمہاری حسب منشا میاں مل جائے گا جو تمہارے پاؤں دھو دھو کے پیے گا۔ جنتے کئی فرضی رشتے لائی مگر اس نے ان کی کوئی زیادہ تعریف نہ کی۔ آخر میں وہ ایک رشتہ لائی جو اس کے کہنے کے مطابق فرشتہ سیرت اور صاحب جائیداد تھا۔ عمر کا بھی زیادہ نہیں تھا۔ نسیم اختر مان گئی، تاریخ مقرر کی گئی اور اس کی شادی انجام پا گئی۔ نسیم اختر خوش تھی کہ اس کا میاں بہت اچھا ہے، اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا ہے، لیکن ایک دن اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے جب اس کو دوسرے کمرے سے عورتوں کی آوازیں سنائی دیں۔ درز میں سے جھانک کر اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر 2 بوڑھی طوائفوں سے اس کے متعلق باتیں کر رہا ہے۔ جنتے بھی پاس بیٹھی تھی، سب مل کر اس کا سودا کر رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ بہت دیر روتی اور سوچتی رہی، آخر اٹھی، اپنی پشواز نکال کر پہنی اور باہر نکل کر سیدھے اپنے استاد اچھن خان کے پاس پہنچی اور مجرے کے ساتھ پیشہ بھی شروع کر دیا۔ ایک عجیب قسم کے انتقامی جذبے کے ساتھ وہ کھیلنے لگی۔ شکریہ۔ اس طریقے کی اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل پیشکش کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیں۔